قرآن مجید نے یہ آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا بات بتائی. قانون اتمام حجت کا ہم نے اس کے غوامض میں اتر کر مطالعہ کیا. کیا بات ہوئی آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو رسول آتے رہے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ جب ان کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ بات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی، قرآن مجید کے وہ مقامات سامنے رکھے. لیکن پھر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر وہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اب سزا دیں. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے یہی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ سے سزا دی جائے گی. وہ سزا پھر ہم نے پڑھی، یعنی جو آخر میں بیان ہوئی. ہم نے یہ دیکھا کہ معاندین کے لیے ایک سزا تھی، لیکن جو عام منکرین تھے ان کے بارے میں سورہ توبہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ مشرکین جتنے بھی ہیں ان کو اب 50 دن کا الٹیمیٹم دے دیا جائے. 50 دن کی مہلت ہے. یہ اعلان حج اکبر کے دن کیا جائے گا. اس کے بعد حرام مہینے گزریں گے، حرام مہینوں کے 50 دن گزر جائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی. ٹھیک، اور وہ کارروائی کیا تھی؟ وہ کارروائی یہ تھی کہ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. ٹھیک، یعنی ان کے لیے ذلت کی موت ہے. اس سے بچنے کی کیا صورت تھی؟ اس سے بچنے کی صورت یہ تھی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، یہ دین کے دائرے میں آ جاتے ہیں، یہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی روک دی. یہی صورتحال اس سے پہلے جو اللہ کے رسول آتے تھے وہاں بھی ہوتی تھی. یعنی جس وقت عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تھا تو مدت مقرر کر دی جاتی تھی، 3 دن ہے، 40 دن ہے. اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ ایمان قبول کرنا چاہیں تو بچ جائیں گے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو وہاں بھی یہی ہوتا تھا. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ بات طے کر دی گئی. اب 50 دن کی یہ مہلت ہے. میں نے یہ بتایا اور ہماری بحث وہاں پہنچی کہ جب یہ اعلان کیا گیا 9 ہجری میں، اس کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کو حج اکبر کے دن جانے کا موقع ملے گا اس وقت اعلان کیا جائے گا. یہ سب ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں. جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا تو لوگ جوک در جوک دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے. ٹھیک، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان کر مسلمان بن گئے. اب ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہو سکتی. نہیں. تو یہاں پر ایک فقہی سوال پیدا ہوتا ہے، وہی جو عقلی سوال ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اگر 10 دن بعد، 20 دن بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے، ان میں سے یعنی جن کے لیے اللہ نے موت کی سزا کا اعلان کر دیا تھا، وہ سزا سے بچنے کے لیے ایمان لے آئے اور اب انہوں نے کیا کیا؟ ارتداد اختیار کر لیا. تو اب مجھے بتائیں کہ فقہ کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، کیا ہونی چاہیے سزا ان کی؟ وہی جو پچھلے والوں کے ساتھ، وہی جو پیچھے والوں کی سزا ہے. یعنی یہ معلوم ہو گیا نا کہ اس چیز کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ لوگ اس وقت تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن اگر یہ 10 دن بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لیتے، یہی لوگ اور نہیں کوئی، ان کے لیے سزا یہ تھی، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ تو بڑا آسان ہو جاتا نا کہ ایک شخص آج ایمان لایا ہے، تھوڑا انتظار کرتا، کسی اور صورتحال کے اندر وہ یہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ میں تو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ نے جو سزا دنیا میں دی اس کا مطلب ہے کہ وہ معطل کر دیتا اس کو اس ہیلے کے ذریعے سے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ بین ہی یہی معاملہ پیش آ گیا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر چلا گیا. لوگوں کا یہ خیال ہوگا اور یہ ہم بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہستی دنیا سے چلی گئی جس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا تھا. اب یہ سیدنا صدیق ہوں یا سیدنا عمر ہوں یا سیدنا عثمان ہوں یا سیدنا علی ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. تو ہم نے اگر اس وقت ایمان قبول کر لیا تھا تو ضروری ہے کہ ہم اس ایمان پر قائم رہیں. تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا. اچھا، یعنی وہی لوگ جو اس وقت جوک در جوک ایمان میں داخل ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا. اس ارتداد کی سب سے بڑی صورت کیا ہوئی؟ سب سے بڑی صورت یہ ہوئی کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یاد کریں قرآن مجید کی وہ آیت جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ایمان قبول کرنا ہے، ان کو نماز کا اہتمام کرنا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
اس کے الفاظ ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. ٹھیک. یعنی ان کی جان بخشی کی صورت ہی یہ ہے کہ یہ ایمان قبول کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے. ٹھیک. چنانچہ جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ ارتداد کی صورت پیدا ہو گئی تو ہر شخص جانتا ہے یہ بالکل اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں. جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ ارتداد کا معاملہ ہوا اور خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں، تو صحابہ میں بھی بحث ہو گئی. سیدنا عمر نے بھی یہ کہا کہ ایک زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے نا، تو کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ تو رعایت ہونی چاہیے. تو اس موقع کے اوپر ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا صدیق نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی اور یہ فرمایا کہ ان کے لیے یہ 3 شرائط قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دی ہیں، لا اسأل فوقہن ولا اکثر دونہن. نہ ان میں ایک شرط کی رعایت دوں گا، نہ ایک شرط کا اس پر اضافہ کروں گا، مجھے ہر حال میں اس حکم پر عمل کرنا ہے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے لیے بالکل اسی اقدام کی ابتدا کر دی جو اگر وہ ایمان نہ لاتے پہلی مرتبہ تو ان کے خلاف اقدام ہوتا. اچھا. یعنی کیا اقدام تھا؟ وہی پھر ایک مرتبہ دیکھیے کہ جب حج اکبر کے دن اعلان کیا جائے گا، 50 دن گزریں گے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. یہی حکم دیا گیا تھا نا. ہم یہ حکم پڑھ کر سنا چکے ہیں، اس کو بار بار سامنے رکھیے. اب اگر یہ ارتداد اختیار کر رہے ہیں تو سیدنا صدیق کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو قرآن کا حکم. یعنی ارتداد ایمان چھوڑ کر بھی ہو سکتا ہے، نماز چھوڑ کر بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی درجے میں ہوگا، زکوٰۃ دینے سے انکار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ ارتداد اور مانعین زکوٰۃ کا جو معاملہ پیش آیا وہ اصل میں کن لوگوں کو متعلق تھا؟ وہ انہی لوگوں کے متعلق تھا. یعنی وہی لوگ کہ جن کو اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کے جرم کی پاداش میں موت کی سزا دی گئی تھی. ٹھیک. ان لوگوں کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور بالکل ٹھیک فرمایا تھا، اس لیے کہ عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہی فرمانا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے دین کو تبدیل کرتا ہے تو اس کے اوپر اسی سزا کا نفاذ ہو جائے گا. ٹھیک. یہ ایک جملہ روایت ہو گیا ہمارے ہاں. اب جب جملہ روایت ہو گیا تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ یہ جملہ روایت ہوا ہے تو اس سے دین میں کوئی نیا حکم آ رہا ہے یا جو پہلے سے دین کے اندر ایک حکم موجود ہے یہ اس کا اطلاق زیر بحث آ گیا ہے. تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس زاویے سے اس کو نہیں دیکھا. چنانچہ کیا چیز دین میں داخل ہو گئی، یعنی اس روایت کی بنیاد پر کیا چیز داخل ہو گئی. اب ذرا پہلے روایت دیکھ لیجئے. یہ بخاری ہے میرے سامنے، اور بخاری میں یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ 3017 ہے. ٹھیک. جہاد ہی کا باب ہے. روایت یہ ہے، اکرمہ روایت کر رہے ہیں، ان علی رضی اللہ عنہ حرک قوما فبلغ ابن عباس. علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو یا کچھ لوگوں کو، عربی زبان میں بعض وقت قوم کا لفظ کچھ لوگوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جلانے کی سزا دی. ان علی رضی اللہ عنہ حرک قوما فبلغ ابن عباس. یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی، انہیں معلوم ہوا کہ سیدنا علی نے کچھ لوگوں کو یہ سزا دے دی ہے. ٹھیک. فقال، انہوں نے کہا لو کنت انا لم احرک، اگر میں ہوتا تو میں انہیں کبھی یہ جلانے کی سزا نہ دیتا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی کسی کو بھی سزا دیتے وقت اللہ کی دی جانے والی یہ سزا اس پر نافذ نہ کرے. ٹھیک. لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ والا عذاب کسی کو دینے کا حق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ولا قتلتہم، کہ میں ان کو قتل کی سزا دیتا. کبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنا دین تبدیل کر لیا اس کو قتل کر دو. یہ وہ روایت ہے جس روایت کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ رائے قائم ہو گئی کہ اس میں چونکہ کسی شرط کے بغیر یہ بیان کیا گیا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، تو اب جو شخص بھی قیامت تک اپنا دین تبدیل کرے گا اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی. ٹھیک. اب آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے. الفاظ تو یہ ہیں کہ جس نے اپنا دین تبدیل کیا. تو آپ علماء سے جب پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی مسیحی اگر ہندو ہو جائے تو پھر کیا اس کو بھی سزا دے دی جائے گی؟ کوئی ہندو اگر مسیحی ہو جائے تو اس کو بھی سزا دے دی جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اسلام مراد ہے. جی. یعنی اللہ کا دین اسلام اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی. اسی کے بارے میں پھر آپ کے ہاں بہت سے مباحث پیدا ہو گئے. یعنی اب یہ کیا چیز ہے
جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر قیامت تک جبر روا رکھا جائے گا، اس کے معنی یہ ہے۔ اور قرآن میں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کے سروں پر یہ تلوار لٹک رہی ہے اور ان کی گویا آزادی ہی ختم کر دی گئی ہے۔ مسلمان ایک مرتبہ اگر مسلمان ہو گئے ہیں یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب وہ اپنی مرضی سے کوئی دین اختیار نہیں کر سکتے۔ اس پر آپ جانتے ہیں کہ بہت سی تصنیفات ہیں اور بہت سے اس میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو بات کہی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس نے، یہ معاملہ ہی ان لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا، جو آپ کے براہ راست مخاطبین ہوئے، اور پھر ان کے لیے اللہ کا وہ حکم نازل ہوا کہ ان کے لیے 50 دن کی مہلت کے بعد ذلت کی موت ہے، یہی سزا ان کو دی جائے گی۔ یہاں در حقیقت جو لوگ زیر بحث ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ دراصل وہ لوگ ہیں۔ اچھا، تو اس طرح ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ایک روایت ہمارے سامنے آئی، ہم نے یہ اصول دیکھا کہ روایت قرآن مجید کی کس آیت سے متعلق ہوتی ہے، اس لیے کہ روایت میں تو یہ وضاحت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ جب بیان کرتے ہیں تو یہ سیدنا علی کے ایک اقدام پر تبصرہ ہو رہا تھا، اس تبصرے کے موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کر دی، ایک جملے کی صورت میں وہ بات روایت ہو گئی ہے۔ اس موقع پر کوئی قانونی بحث نہیں ہو رہی تھی وہاں کہ وہ اس کی پوری تفصیلات بیان کریں، کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو لازم ہے کہ اب اس کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھا جائے، یعنی گویا کیا بات ہوئی، اصل کیا ہے شریعت، وہ یا قرآن میں بیان ہوگی اور یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں منتقل ہوگی۔ جو کچھ فقہ النبی ہے اس کا ریلیشن وہاں پہلے قائم کیا جائے گا۔ تو یہ جو تعلق ہے یا یہ جو ریلیشن ہے یہ متعین کر کے ہم نے یہ بتا دیا۔ اس سے مراد در حقیقت وہ لوگ تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے، اس کا قیامت تک کسی اور شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، گویا ارتداد کی جو سزا بیان کی جاتی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شریعت میں ایک منفرد ایک انڈیپینڈنٹ سزا بیان ہوئی ہے، اس سزا کے بارے میں خود قرآن کی روشنی میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو قوم تھی جن کے لیے عذاب اور سزا کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، انہی میں سے اگر کوئی دین سے ہٹتا ہے تو ان پر یہ سزا نافذ کی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہم سب یہاں پر یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا یہ معاملہ کبھی پیش آیا کہ آپ نے خود اس سزا کے بارے میں کچھ اقدام کیا ہو؟ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی جسارت کر نہیں سکتا تھا۔ بعض واقعات روایتوں میں بیان ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت کیا ہے، روایتیں کس نوعیت کی ہیں، وہ ایک الگ تحقیق کا موضوع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ ہو یا آپ کے بعد، آپ نے جو اصول بیان کیا وہ بالکل درست، یعنی جس بنیاد کے اوپر ان کو رعایت ملی تھی یا زندگی کی ضمانت ملی تھی وہ بنیاد ختم ہو گئی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس پر ساری فقہ قائم ہوتی ہے۔ یعنی فقہ ہے کیا، وہ در حقیقت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دین میں حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہے، آپ اس کا اطلاق کریں گے اور اس طرح حکم کی توسیع کر دیں گے، وہ حقیقت مفقود ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو استثناء دیں گے۔ تو یہاں کیا ہوا، یعنی ہم نے پہلے خود یہ سوال کر کے دیکھا کہ جو ہدایت قرآن میں کی دی گئی تھی اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو کیا ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا، اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے پڑھ کے سنا دیے۔ جب یہ الفاظ بولے گئے تو اس کا ایک خاص محل تھا۔ روایتوں میں بعض اوقات وہ محل کیا ہے، لوگ کون ہیں، بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے، وہ بیان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایتیں لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، یہ پیغمبر نے کسی موقع پر قانون بیان کرنے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کی۔ یعنی صحابہ کرام کو ایک بات کہی گئی تھی، وہ صحابہ کرام اس کو بالکل ٹھیک اس کے محل پر سمجھتے تھے، بعد کے لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکے۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ قانون اتمام حجت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ مسئلہ جو اس وقت بھی ہمارے ہاں بہت کچھ باعث نزاع ہوتا ہے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گویا جس طرح سے جس جہاد کا یا قتال کا حکم دیا گیا ہے سورہ توبہ میں، جس کے بارے میں ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ یہ اللہ کے دین کی گواہی نہیں دیتے، یہ سب کیا تھے؟ یہ وہ احکام تھے جو اصل میں اس اتمام حجت کے قانون کے تحت قرآن میں دیے گئے، جن کی وضاحت رسالت مآب نے کی۔ یہ اسی کی فرع ہے، اسی کی کرولری ہے، یہ اسی پر قائم ہونے والا فقہی قاعدہ ہے
کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے تو اس پر وہی سزا لوٹ آئے گی۔ ٹھیک، ایک مختصر ہم سب اور وضاحت فرمائیے گا کہ جن لوگوں نے اس سزا کا اطلاق کیا صحابہ کرام، تو لوگوں کے ذہن میں یہاں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ رسول اللہ کے بعد یہ کیسا ہو، چونکہ جو اصل سزا تھی اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی صحابہ ہی کو دی گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی، یہ تو ایک صاف سیدھی بات ہے نا کہ صحابہ کرام ہی مامور ہیں اس کام کے لیے، لیکن یہاں تو صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے تب بھی دین کا تقاضا یہی تھا، اچھا، اس لیے کہ سزا نافذ ہو چکی ان پر، لیکن اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے، یعنی وہ قوم جس کے اوپر سزا نافذ ہو چکی، کوئی فقیہ بھی ہوتا تو اس کو یہی کرنا تھا۔ اچھا، اس سے آپ اعراض کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی بنیاد پر تو ہم آج بھی کسی چیز پر حکم لگاتے ہیں، آج بھی اللہ کا قانون بتاتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ سزا کون دینے جا رہا ہے۔ سزا اگر براہ راست دینی تھی تو صحابہ کرام کو دینی تھی، اور اب اگر ارتداد ہوا ہے تو کوئی بھی فقیہ یہ حکم لگائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہوا ہے، اور چونکہ وہ حکم ان کے بارے میں دے رکھا ہوا ہے اور وہ اب اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہٰذا جو حکم اللہ نے دیا تھا اب میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ٹھیک، لیکن آج کے دور میں کوئی اس پر کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ قوم ختم ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی ساری جو ہم نے اب تک زلیخا سنائی ہے وہ یہی ہے، ساری کی ساری یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی قانون ہے، وہ رسولوں کے بارے میں ہے، اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب نازل کرتے ہیں، دنیا میں جزا اور سزا ہوتی ہے، یہ اس جزا و سزا کے تحت سزائیں ہیں جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے اسی کی وضاحت کی ہے، یہ رسولوں کے اولین مخاطبین کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کی پوری تفصیل کے بعد اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کوئی فقہی حکم سامنے آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے سب پابند ہوں گے، لیکن وہ لوگ چلے گئے، اس وجہ سے یہ ہم سے متعلق نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جب تک دنیا میں موجود تھے، ہر ایک مسلمان کا فرض تھا کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس حکم کا نفاذ کرے۔ سیدنا صدیق نے اسی کے تحت اقدام کیا، انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی کے تحت کارروائی کی، سیدنا علی نے لوگوں کو اسی کے تحت کوئی سزا دی ہے، اسی پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے تبصرہ کیا ہے، اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ ارتداد کی سزا نام کی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں قانون اتمام حجت کے تحت جو سزا رسولوں کے مخاطبین کو دی جاتی ہے اس کی کرولری ہے، اس کا فقہی اطلاق ہے، اس کا کوئی تعلق اب قیامت تک کسی شخص سے نہیں ہے۔ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے، البتہ آخرت میں اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔